حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفتی مدینہ کہلاتے تھے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو، آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، ان کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی، اور پھر آپ ایسے مطمئن تھے کہ یہ کبھی غربت میں، فاقوں میں یہ مبتلا نہیں ہوں گی، ایسا توکل بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، امیر المومنین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آپ ان کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے جا کر چند سوالات کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کسی چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے خود عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر یہ کہا کہ ہاں، میں اپنے گناہوں کی تکلیف وہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی آرزو ہے؟ فرمایا ہاں، آرزو ہے، مجھے رب کی رحمت کی آرزو ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب کو نہ بلاؤں تاکہ آپ کا علاج کروایا جا سکے؟ تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نہیں تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، یعنی اللہ پاک کی طرف یہ نسبت کی کہ رب نہیں تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، رب ہی تو شفا دینے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ آپ کے لیے کچھ مال کا وہ ہم حکم نہ کریں کہ آپ کو کچھ مال دیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، مال منع کر دیا۔ کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، یعنی وہ مال آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ فرمایا انہیں بھی کوئی حاجت نہیں اس کی۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو شخص رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا وہ ہمیشہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ تو گویا کہ بیٹیوں کو یہ صورت سکھا دی گئی ہے، اور عورتوں کو سکھانے کا ویسے ہی حکم ہے۔ تو اس لیے آج ناظرین کرام، جہاں اتنی مشکلات میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی بات کا شکوے شکایات والے کلمات بھی کہہ بیٹھتے ہیں، آئیے نا قرآن کی طرف۔ یہ سورہ واقعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یہ پیغام اور درس عطا فرمایا، انشاءاللہ روزگار میں بھی برکت ہوگی، فاقوں سے محفوظ رہیں گے، محتاجی دور ہو جائے گی۔ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دے، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، تاکہ رات کے وقت گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو۔ تو اس کے کئی فضائل بھی سورہ واقعہ کے یہ بیان کیے گئے۔ چونکہ سورت بیسک مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے اندر عام طور پر زیادہ تر اللہ پاک کی توحید، نبیوں کی نبوت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آخرت، قیامت، اور یہ صورت ہے ہی قیامت کے نام پر، تو وہ سارے احوال گویا کہ اس کے اندر اسی طرح کے بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے کہ موت ہے، موت کے بعد اٹھیں گے، قیامت قائم ہوگی، حشر نشر، یہ سب کچھ ہوگا۔